اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ جس تقوی کی بدولت اس دنیا میں بھی انسان کی کامیابی ہے اور آخرت کا انحصار تو تقوی الہی اختیار کرنے پر ہی ہے۔ اور پروردگار عالم کا اس کی اس نعمت پر شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندگی بخشی اور ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوا۔ اور تقوی الہی جو کہ ہر جمعے پر ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے، تو قرآن مجید نے جو ماہ مبارک رمضان اور خصوصاً روزوں کا ایک مقصد بتایا ہے اور ہدف کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو گویا یہ جو روزہ ہے اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان کو یہ تقوی الہی اختیار کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے، اور اگر انسان اس روزے کے اور صوم کے فلسفے سے آگاہ ہو جائے تو اور اس پر عمل پیرا ہو تو انسان جو ہے وہ متقی بن سکتا ہے۔ اب اس صیام جو ہے وہ کس طرح ہمیں تقوی الہی کی طرف لاتا ہے، اور اس کا بنیادی جو فلسفہ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں، اور اس کی بنیادی علت بیان کر دی کہ اس کا ہدف اور مقصد تو تقوی الہی ہے، لیکن ہم ان ماہ مبارک سے کس طرح استفادہ کریں کہ متقی بھی بن جائیں اور ہمیں وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے کہ جو پروردگار عالم نے ان روزوں کا رکھا ہے۔ امام معصوم سے سوال ہوتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام درود پڑھیں ان کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ راوی سوال کرتا ہے کہ لماذا فرض اللہ الصوم، کہ مولا یہ بیان فرمائیے کہ پروردگار عالم نے انسانوں پر روزے کیوں فرض کیے ہیں، تو اس کا ایک جواب اور ایک علت جو امام معصوم فرماتے ہیں تاکہ جو امیر انسان ہے، غنی انسان جو ہے وہ غریبی اور غربت اور بھوک کو محسوس کر سکے، اور پھر اس کے بدلے میں کیا ہو، معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو بھوک کا احساس ہو، اور پھر وہ یمن علی الفقراء کہ وہ فقیروں پر پھر احسان کرے، فقیروں کو عطا کرے۔ ایک فلسفہ یہ بیان ہوا ہے کہ روزوں کے فرض کرنے کی وجہ اور علت کیا ہے کہ تاکہ جو غنی انسان جسے پروردگار عالم نے نعمتیں دی ہیں اسے بھوک کا احساس ہو، اور وہ پھر اس احساس کے بدلے میں غریبوں پر احسان کرے۔ تو اگر واقعاً ہم اس ماہ مبارک رمضان کے اندر ہم بھوک محسوس کریں اور اس کے بعد ہمارے اندر غریبوں پر احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور عملی طور پر بھی ہم ان پر احسان کریں، تو پھر تو معصوم کی حدیث کے مطابق ہم جس وجہ سے روزہ فرض ہوا ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں یہ تبدیلی نہ آئے، احساس والی تبدیلی، اور غریبوں کا ہمیں احساس پیدا نہ ہو،
اور ہم ان پر احسان نہ کریں تو پھر معصوم کی روایت کے مطابق ہم نے ان ماہ مبارک رمضان کا جو اصلی ہدف اور مقصد تھا اس کو گویا ہم نے فوت کر دیا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر ایک حدیث ہے، حدیث معراج، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ اس میں بھی جو بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم سے پوچھا گیا کہ اے پروردگار، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی میراث ہوتی ہے، تو ما ہی میراث و صوم، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا اور بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس ایک روایت میں جو کہ حدیث قدسی کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے سوال ہوا ہے اور پروردگار عالم اس کا جواب دے رہا ہے کہ جو تم روزہ رکھتے ہو اس کے بدلے میں تمہیں میراث کے طور پہ یا اس کے عوض میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم میراثہ الحکمہ، کہ جو تم روزہ رکھتے ہو اس کا جو تمہیں عوض ملتا ہے وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم تمہیں اس کے بدلے میں حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں، عقل مندی کو کہتے ہیں، اور حکیمانہ باتیں۔ اب اس کا جو فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ جو انسان روزہ رکھے گا تو پروردگار عالم اسے حکمت عطا کرے گا، اور عرض کیا کہ روزے کا جو ایک مقصد اور ہدف ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنے اندر الہی خصوصیات پیدا کرے۔ پروردگار عالم کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، تو انسان بھی کچھ عرصہ، کچھ دن جب اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے تو گویا اس کے اندر یہ الہی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کیا ہے؟ فرشتوں کی اتباع کرنے لگتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی بھی صفت کیا ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے دور کرے گا تو گویا اس کے اندر فرشتوں والی صفت اور مشابہت پیدا ہوگی، اور اس کا اگلا نتیجہ کیا ہے کہ کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کے اندر کوئی ذاتی خواہش نہیں ہوتی، وہ جو کام بھی کرتے ہیں پروردگار عالم کی خواہش کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ تو گویا جو انسان روزے کے فلسفے کو سمجھ لے اور اپنے آپ کو ان مادی چیزوں سے بچائے گا تو اس کے اندر فرشتوں والی صفت کیا پیدا ہوگی کہ وہ اپنی خواہشات کو مار دے گا، اور اس کے سامنے فقط اللہ کی خواہش اور اللہ کی رضا جو ہے وہ اس انسان کا مطمع نظر ہوگی۔ اور اگر ہم روایات پڑھیں تو اس میں جو چیز انسان کو سب سے زیادہ اور سب سے تیز تقوی الہی کی طرف لے جاتی ہے تو وہ یہی روزہ ہے، کہ اگر انسان اس کا مفہوم سمجھے، اور فقط کیونکہ علماء نے بھی لکھا ہے اور معصوم کا فرمان ہے، ایک دفعہ درود پڑھیں معصوم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا شبع البطن طغى، کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ انسان بغاوت کرتا ہے اور وہ سرکشی کرتا ہے، اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے۔ اور یہ در حقیقت قرآن مجید کی انہی آیات کی تفسیر ہے کہ جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان اس وقت باغی ہوتا ہے
اس وقت طغیان اور سرکشی کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر گناہ انسان اللہ کی انہی فراوان نعمتوں کی بدولت کرتا ہے۔ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ان نعمتوں کی فراوانی ہے، پیسہ ہے، تو ہم نے بالعموم یہی دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر اللہ کی انہی نعمتوں کو اللہ کی معصیت میں انسان استعمال کرتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ طغیانی کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام درود پڑھ رہے ہیں ان کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں ما من شیء ابغض الی اللہ من بطن مملوء، کہ پروردگار عالم کو جو چیز اس کائنات میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، اللہ رب العزت اس کائنات میں جس چیز سے سب سے زیادہ بغض رکھتا ہے، سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، وہ پیٹ ہے کہ جو حلال مال سے پر ہو۔ تو گویا ہمیں روایات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب انسان افطار کرتا ہے تو اس وقت بھی اگر انسان اپنے پیٹ کو اگرچہ حلال چیزوں سے ہی پر کرے گا تو پھر بھی وہ پروردگار عالم کے نزدیک مبغوض ترین انسان ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام درود پڑھیں ان کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک روایت کے اندر ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ بیان کرتے ہیں اور انتہائی خوبصورت انداز سے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو مضمار قرار دیا ہے، ایک میدان قرار دیا ہے کہ جس کے اندر لوگ ایک دوسرے پر اللہ کی اطاعت میں سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں، اور یہ روایت امام نے اس وقت بیان فرمائی جب عید والے دن امام علیہ السلام کچھ اشخاص کے پاس سے گزرے، وہ افراد عید والے دن ہنس رہے تھے۔ جب مولا نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو پھر یہ روایت بیان فرمائی کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کو ایک میدان کارزار بنایا ہے کہ جس میں انسان کا مقابلہ کس چیز میں ہے کہ کون اللہ کی اطاعت زیادہ کرتا ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ انسان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ انسان ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مولا جو نتیجہ دیتے ہیں کہ اگر اے عید کے دن ہنسنے والوں، اگر تمہیں معلوم ہوتا، تمہیں اس چیز کا پتہ چل جاتا، تمہاری آنکھوں سے پروردگار عالم پردے ہٹا دیتا اور تم جان لیتے کہ تمہارے رکھے ہوئے روزے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب دیکھ کر تمہیں اتنی خوشی ہوتی کہ تم آج کھیل کود میں مصروف نہ رہتے۔ اس خوشی کو دیکھ کر تم ہر چیز سے تم کیا ہے؟ غافل ہو جاتے۔ تم جو عید کے دن آج کھیل کود میں مصروف ہو اور ہنس رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو، تو جو اللہ نے تمہارے روزے قبول کر لیے ہیں، اگر اس کا اجر تمہیں دکھا دیا جاتا تو تم اس اجر کو دیکھ کر دنیا کی تمام لذتیں بھول جاتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو انسان جس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا اور وہ یہ دیکھ لیتا کہ میں نے جو ماہ مبارک رمضان کے اندر اگر اس نے کوئی عبادت کی ہے یا عبادت نہیں کی، تو اس کی حسرت اسے اتنی ہوتی کہ وہ کائنات کے اندر اس دنیا میں تمام لذتوں سے بے نیاز ہو جاتا اور حسرت کرتا کہ میں نے اس ماہ مبارک کی عظیم گھڑیوں کو کن کاموں میں ضائع کر دیا ہے۔ تو واقعاً یہ ایک بہت بڑی فرصت ہے، اور
اتنا بڑا انعام پروردگار عالم نے ہم پر کیا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ گویا انسان کا جو سب سے بڑا دشمن قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور شیطان کن چیزوں سے استفادہ کرتا ہے، کن وسائل سے استفادہ کر کے تمہیں اپنی اطاعت میں لے آتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ شہوت ہے انسان کے اندر، ہر قسم کی شہوت، چاہے وہ کھانے کی شہوت ہو، چاہے وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی شہوت ہو۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ جو ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم نے یہ نعمت تمہیں دی ہے کہ ان تمام شہوتوں کو تم جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ اللہ نے مہینہ قرار دیا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو جتنا بھوکا رکھو گے، صرف دن میں نہیں، یہ نہ ہو کہ انسان سارا دن بھوکا رہے، اور روایات میں ہے کہ وہ سارا دن بھوکا رہتا ہے لیکن جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اتنی قسم کے کھانے وہ کھاتا ہے کہ وہ جو دن میں اس کی کسر رہ گئی تھی وہ ساری اسی میں نکال دیتا ہے۔ تو میں نے روایت عرض کی کہ پروردگار عالم کو وہ پیٹ پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ ترین وہ شکم ہے کہ جو حلال مال سے بھی پر ہو۔ تو جتنا ہم اس ماہ مبارک رمضان میں یہ تمرین اور مشق کریں گے کہ اپنے آپ کو ان لذات سے جتنا دور رکھیں گے، اتنا ہم تقوی الہی کے مراحل کو طے کر سکتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جب اللہ رب العزت سے یہ سوال ہوا کہ ہر چیز کی کوئی میراث ہوتی ہے، تو اس ماہ مبارک رمضان میں انسان جو روزے رکھتا ہے تو اس کی میراث کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ الصوم و میراثہ الحکمہ، روزہ اس کی میراث یہ ہے کہ اگر تم تمام شرائط کے ساتھ روزے رکھو گے تو پروردگار عالم تمہاری زبان پر حکمت کے کلمات جاری کر دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ الحکمت و میراثہ المعرفہ، کہ حکمت کے بدلے میں انسان کو پروردگار عالم معرفت عطا کرتا ہے۔ اور معرفت معصوم کی ایک روایت ہے کہ انسان جو بھی حرکت کرتا ہے اس کائنات میں، اگر آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک معرفت پوشیدہ ہے۔ وہ کیا معرفت ہے؟ کہ نماز جمعہ کی ایک فضیلت ہے۔ ہم اس فضیلت کو اس وقت حاصل کریں گے جب جامع مسجد جائیں گے اور نماز جمعہ ادا کریں گے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر حرکت، کوئی بھی حرکت انسان کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے، اس حرکت یا اس کام کے پیچھے ایک معرفت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ معرفت پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم جو روزہ رکھتے ہو اس کے بدلے میں جو تمہیں حکمت ملتی ہے، اس حکمت کی میراث یہ معرفت ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو پروردگار عالم تمہیں حکمت و دانائی عطا کرے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں معرفت کے خزانے عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ معرفت کی میراث کیا ہے؟ وہ یقین کامل ہے۔ اور انسان سے جس چیز کا سب سے پہلے تقاضا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب پروردگار عالم متقین کی صفات بیان کرتا ہے کہ متقی کون ہیں، ان میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ بالآخرۃ یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یقین کی منزل انسان کو اگر حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی منزل نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی دیکھنے میں ملتی ہے کہ واقعاً ہمیں ہم آخرت کا تذکرہ کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن
حقیقی معنوں میں ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہمارا عمل جو ہے وہ نشاندہی کرتا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو واقعاً ان فرصتوں کو جو پروردگار عالم نے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں عطا کی ہیں، ان لمحات سے ہمیں جتنا ہو سکے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس روزے کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے۔ روزے کے اب اگر مراحل بیان کریں تو علماء نے 3 مراحل بیان کیے ہیں کہ ایک وہ روزہ ہے، ایک عام انسانوں کا روزہ ہے کہ جو فقط دن میں کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کا روزہ ہے، لیکن ایک خاص افراد کا روزہ ہے کہ وہ فقط کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں بلکہ ان کے تمام اعضاء و جوارح اللہ کی ہر حرام کردہ چیز سے اجتناب کرتے ہیں۔ جیسے انسان کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں جو روایات کا مفہوم کہ ایک خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ جو ہر قسم کی اس برائی سے کہ جس کا پروردگار عالم نے جس پر عقاب کا وعدہ کیا ہے، ہر اس محرم اور حرام چیز سے بچتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے بھی بڑھ کے جو ہے جو ائمہ اور انبیاء کا مقام ہے کہ وہ ہر اس سوچ سے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ جو سوچ انسان کے ذہن میں گناہ کا تصور بھی نہیں آتا۔ تو ہم کم از کم جو پہلے 2 مراتب ہیں وہ تو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک کے ان کے نامہ اعمال میں اور کچھ نہیں لکھا جائے گا، جن کو فقط بھوک حاصل ہوتی ہے، سارا دن بھوکے رہتے ہیں، لیکن ان کے اعضاء و جوارح اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں۔ نہ ان کی آنکھ کو روزہ ہوتا ہے، نہ ان کے کان کو روزہ ہوتا ہے، نہ ان کی زبان کو روزہ ہوتا ہے، اور ان کے تمام اعضاء اللہ کی نافرمانی میں ہوتے ہیں، لیکن وہ خود سارا دن کھانے اور پینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک سے ویسا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ایک چیز کی طرف نشاندہی کہ جب یہ ماہ مبارک آتا تو اللہ کے رسول کچھ دعائیں مانگتے تھے، اور خصوصاً جو دعا مانگتے تھے وہ اس چیز کی توفیق مانگتے تھے کہ اے پروردگار مجھے اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور پھر اس کی آگے وضاحت فرماتے ہیں کما فعلت الیہود والنصارى، کہ جیسے یہود و نصارہ نے کیا کہ وہ اپنے عبادت گاہوں میں آ کے عبادت انجام دیتے تھے، جب عبادت گاہوں سے باہر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اب ہمارا اوپر اللہ کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا، اب ہم نے جو کام کرنا ہے دنیاوی مفاد کے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم بھی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ کہ مسجد میں آؤ تو عبادت بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور تلاوت بھی کرو، لیکن اپنے گھروں کو کیا ہے قرآن کی تلاوت سے معطل نہ رکھو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْبَيْتَ اِذَا كَثُرَ
فیہ تلاوت القرآن کثر خیرہ، کہ جس گھر کے اندر جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت ہوگی اس گھر میں اتنی زیادہ خیر و برکت نازل ہوگی۔ تو اب یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، گویا کہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر خیر اور برکت چاہتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا زیادہ کلام الہی کی تلاوت اپنے گھروں میں کرو گے اتنی زیادہ اللہ کی برکات اور بھلائیاں اور خیر تمہیں پروردگار عالم نصیب فرمائے گا۔ اور کیا ہے وَإِتَّسَعْ أَهْلَهُ، اور تمہارے اہل و عیال میں اللہ برکت پیدا کر دے گا، ان کے رزق میں وسعت پیدا کر دے گا۔ کیا؟ جتنی ہم تلاوت کلام پاک اپنے گھروں میں کریں گے۔ اور پھر آخری جملہ کہ اور تمہارا گھر اسی طرح روشن ہوگا اہل آسمان کے لیے جیسے اہل زمین کے لیے رات کو ستارے روشن ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے ہمارے اپنے ہاتھ میں قرار دی ہیں۔ ہم جتنی زیادہ کلام الہی کو پڑھیں گے، مسجد میں بھی شروع کیا ہے ہم نے، امام بارگاہ میں صبح نماز فجر 5 بجے ہوتی ہے اور اس کے بعد آدھے پارے کی تلاوت ہم وہیں پہ کرتے ہیں، اور آدھا پارہ ہم نے کہا کہ گھروں کے اندر تمام افراد پڑھ کے آئیں۔ تو پروردگار عالم واقعاً ہمیں توفیق دے کہ ہم، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا ایک عہد ہے تمہارے ساتھ، اور ہر انسان پر ضروری ہے کہ وہ اس عہد نامے کو ہر روز پڑھے، کم از کم 50 آیات اس عہد نامے کی انسان کو پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ایک فرصت ہے ماہ مبارک رمضان، اس میں ہم جتنی بھی عبادت کریں، اور خصوصاً جو اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان کے روزے رکھیں اور کثرت سے تلاوت کلام پاک کریں۔